الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ابھی ہمارے سامنے جو بات ہو رہی تھی، حقیقت میں میرے بھائیوں دین کی مجلس کا مقصد پہلے ہم سمجھ لیں کہ دین کی بات کرانے کا اور کرنے کا، سنانے کا اور سننے کا مقصد کیا ہے۔ کہ انسان دنیا میں آ کر دنیا کی طرف دھیان اور توجہ، تو اب اس دھیان اور توجہ کو آخرت کی طرف موڑنا ہے کہ بھائی ہم دین کی بات کر کے سن کر ہم اپنی آنے والی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہم کو کامیابی مل جاوے۔ اور میرے دوستو، توبہ کی توفیق اللہ اسی بندے کو دے دیتے ہیں جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، جس کے دل میں شوق ہوتا ہے، جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے، جس کے دل میں پالنہار کا درد ہوتا ہے، جس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، اور جس بندے کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے اس کا کام میرے بھائیوں بن جاتا ہے۔ تو دین کی بات صرف اس لیے نہ سنیں کہ چلو بھائی کیا کہتے ہیں سنیں گے، اور بات کرنے والے نے کوئی بات کر دی تو کہ واہ واہ بہت اچھی بات کر دی، پھر بس اس کو ختم کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، عمل کی نیتوں سے سنیں کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے اور ہم اپنی آخرت کی فکر کریں گے۔ دیکھا گیا ہے میرے بھائیوں، جو غریب ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں،
وہ عمل کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی تیاری کے اندر آگے آگے ہوتے ہیں. میں سب سے پہلے ایک بات آپ کو سنائے چلوں. دیکھو، ایک عمل کی نیت سے آدمی شوق سے سننے کے لیے آیا تھا، تو اس نے جو سنا ایک بات سمجھا تو ایک بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، چاہے وہ عمل کرنے میں جو بھی ان کو تکلیف پہنچے. ہے ایک لطیفہ، ایک مرتبہ کسی مولوی صاحب کا بیان رکھا گیا، جلسہ کیا گیا، اور اس جلسے کے اندر دور دور سے لوگ آنے لگے. باہر سے مولوی صاحب کو بلایا تھا. اب بیان میں جانے والے وہ نوجوانوں کی نظر ایک بوڑھے پر پڑی کہ یہ بوڑھا لکڑی ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے، ان کو بھی ذرا کہہ دیں کہ مولوی صاحب کا بیان ہے، جلسہ ہو رہا ہے، چلو آپ چلو گے. تو اس بوڑھے کو بات کی کہ حضرت آپ چلو گے، آج مولوی صاحب کا بیان ہے، باہر سے آئے ہیں، دور دور سے لوگ سننے کے لیے آ رہے ہیں. تو بڑے میاں نے کہا ہاں بیٹا میں بھی چلوں گا. اب لکڑی ہاتھ میں لے کر پہنچا بیان میں، کسی کونے پر بیچارہ بیٹھ گیا، بات سنتا رہا. پورے بیان میں اس کی ایک مسئلہ، جو مولانا نے بیچ میں ایک مسئلہ بیان کیا تھا، وہ مسئلہ اس کی سمجھ میں آیا. مولانا نے مسئلہ یہ بتایا کہ بھائی، کیونکہ ہمارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے جینے کا ایک ایک طریقہ ہم کو بتایا ہے. جو عمل کرے گا اس کے لیے دنیا آخرت میں فائدہ ہے، جو عمل نہیں کرتا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان ہی نقصان ہے. تو مسئلہ یہ بتایا کہ بھائی پیشاب اگر کرنے بیٹھو تو ایسی نرم جگہ پر بیٹھا کرو کہ پیشاب کے چھینٹے پیروں یا کپڑوں پر نہ اڑنے پاوے. جہاں پیشاب کے چھینٹے اڑتے ہیں وہاں سے جہنم کی آگ جلائی جائے گی، عذاب دیا جائے گا. اور یہ حقیقت ہے. ہمارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے تو 2 قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا. تو وہ ٹہنی منگوائی، ایک بیچ میں بات آگے بتا دوں، وہ ٹہنی منگوائی، چیر کر کے دونوں قبروں کے اندر گاڑ دی. صحابہ کے پوچھنے پر یہ بتایا کہ یہ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا اور میں نے یہ لیلی لکڑی اس لیے گاڑ دی، یہ ہمارے نبی کا ایک معجزہ تھا، ان کے ہاتھوں کی برکت تھی. گاڑ دی کہ جب تک یہ لیلی رہے گی اللہ ان کے عذاب کو جو ہے دور کرے گا اور ان کو جو ہے تکلیف سے آسانی ہو جائے گی. تو کہا کہ کس بات سے عذاب ہو رہا ہے؟ کہا کہ ایک پیشاب سے کہ چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگل خور تھا، چگل خور. تو یہ بہت بڑے گناہ ہیں جس کو ہم آج معمولی سمجھتے ہیں. تو خیر اس بوڑھے کی سمجھ میں ایک بات آ گئی. اب بیچارہ جیسا سمجھا گھر گیا، جا کر کے اس نے تو 5 کلو ریتی کا پوٹلا باندھا، 5 کلو ریتی کا پوٹلا باندھا. جہاں بیچارہ جاتا اس پوٹلے کو جو ہے اپنے کھبے پر اٹھائے پھرتا رہا، اور کبھی حاجت ہوتی پیشاب کرنے کی تو اس ریتی کے پوٹلے میں سے تھوڑی ریتی لیتا، نیچے ڈالتا اور اس پر یہ پیشاب کرتا کہ پیروں پر اور جو ہے کپڑوں پر چھینٹے نہ اڑے. اس کی سمجھ کے مطابق جیسا سمجھا، اس کی سمجھ کے مطابق اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. پورا سال یہ پوٹلا اپنے جو ہے اٹھائے پھرتا رہا. 1 سال گزر گیا. پھر جو ہے اس گاؤں والوں نے جلسہ رکھا، وہی مولانا کو بلایا بیان کرنے کے لیے. پھر سب لوگ آنے لگے اس جلسے میں. تو اس نوجوان وہاں سے گزرے، وہ بوڑھا میاں بھی وہاں بیٹھا تھا. اس کو کہا کہ حضرت چلو گے بیان میں؟ اسی مولانا آ رہے ہیں، وہی جلسہ ہو رہا ہے. تو مولانا جو ہے وہ بوڑھا میاں سوچنے لگا کہ بھائی اگلے سال میں تمہارے ساتھ آیا تھا، مولانا کے بیان پر میں نے یہ 5 کلو کا پوٹلا پورے سال اٹھائے پھرتا ہوں، اب یہ 2 مرتبہ آؤں گا تو اس سے زیادہ وزن اٹھانے کی میرے میں ہمت طاقت نہیں ہے. سمجھے بھائی؟ یعنی کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ دوستو ایک عمل اس نے کیا، ڈرا، آخرت سے ڈرا، اپنے طور پر اس نے کیا، پوچھا نہیں.
تو عزیزو ہم اس نیتوں سے بیٹھیں کہ انشاءاللہ بات کو ہم سنیں گے, عمل کریں گے اس پر, اور جو آخرت کی بنانے کی فکر کریں گے, تیاری کریں گے, اور ہم اپنے کیے گناہوں کے اوپر توبہ اور معافی مانگیں گے اللہ سے. اور معافی مانگنے کی جو دل کے اندر ایک طلب ہوتی ہے تو اللہ پاک کوئی ذریعہ اور سبب بھی بنا دیتا ہے. تو میرے دوستو, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری ایک دنیا کی زندگی ہے, اور دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی ہے آخرت. دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی ہے آخرت, اور آخرت میں جانے کے لیے موت ایک ذریعہ سبب ہے. موت کا آنا ضروری. جب موت نہیں آئے گی تو آخرت بھی نہیں آئے گی, موت آئے گی تو آخرت آئے گی. اللہ نے دنیا میں ہم کو بھیجا اسی لیے ہے کہ میں ذرا دیکھ لوں ان کو, جوانی دے کر کے دیکھ لوں, بڑھاپا دے کر کے دیکھ لوں, کمزوری دے کر دیکھ لوں, اور تندرستی دے کر دیکھ لوں, بیماری دے کر دیکھ لوں. دنیا میں ہر اعتبار سے اللہ پاک آزماتا ہے, دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آخرت کے لیے کیا کرتا ہے. تو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ہے کہ ایک بیچارے گنہگار نے کس باتوں کے اوپر توبہ کر لی, اللہ کا نیک بندہ بنا, اللہ کا ولی بن کر کے دنیا سے اٹھا. بھائی توبہ کرنے والے کے لیے, آخرت کی فکر والے کے لیے تھوڑی بات بھی کافی ہوتی ہے, اور اگر دھیان ہمارا توجہ آخرت کی طرف نہیں ہے تو جتنے بھی ہم بیان سن لیں, لیکن جہاں تھے وہیں کے وہیں, جہاں تھے وہیں کے وہیں. تو میرے دوستو یہ نہیں, ہم بھی اس نیت سے بیٹھیں کہ انشاءاللہ اسی مجلس سے ہم توبہ کر کے اٹھیں گے. کہو انشاءاللہ. تو ایک آدمی تھا جس کا نام شیخ مہلوی. یہ کسی اپنے کام کی وجہ سے سفر میں نکلا. سفر کرتے کرتے اپنا کام پورا کر کے واپسی پر جب میرے بھائی وہ سمندر ندی دجلہ پر پہنچا, دجلے کے کنارے پر, تو اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑتی ہے. وہ نوجوان پر نظر کی. نوجوان کے بدن پر کپڑا, اون کا جو ہے جبہ, ہاتھ میں لکڑی اور کچھ توسا. اور یہ نوجوان کشتی والے سے کہنے لگا کہ مجھے بھی جو ہے بصرہ جانا ہے, آپ مجھے بھی سوار کر لیں آپ کی کشتی پر, جو آپ کا کرایہ ہوگا وہ میں دے دوں گا. توجہ سے سنیں بھائی, جو آپ کا کرایہ ہوگا وہ میں دے دوں گا. شیخ مہلوی کی نظر اس نوجوان پر پڑی, اس کو رحم آیا. کشتی والے سے کہا بھائی اس نوجوان کو بھی اپنی کشتی میں سوار کر لے. اس کشتی والے نے اس نوجوان کو اپنی کشتی میں سوار کر لیا. چلتے رہے. صبح ہوئی تو شیخ مہلوی ناشتہ کرنے کے لیے دسترخوان لگایا. تو شیخ مہلوی نے اس نوجوان کو بھی اپنے دسترخوان پر بلایا. تو اس نوجوان نے پہلے تو انکار کیا کہ نہیں, لیکن شیخ مہلوی نے بہت اشرار کیا کہ نہیں آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانے کے لیے. وہ نوجوان کھانے میں حاضر ہو گیا, دسترخوان پر بیٹھ گیا, کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر چلنے لگا. تو شیخ مہلوی نے کہا نوجوان بیٹھو, ہاتھ دھو لو. جب ہاتھ دھوئے اور ہاتھ دھونے کے بعد کہا بیٹھو ہمارے پاس. وہ نوجوان بیٹھا. شیخ مہلوی نے کھانا وغیرہ کھا لیا تو ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھا, ایک باندی بھی تھی. شیخ مہلوی نے وہ شراب کا بوتل منگایا, شراب کا بوتل منگوایا, اور اس شراب کے بوتل کو کھولا, اور کھول کر کے ایک جو ہے پیالہ اس نے پیا, اور ایک پیالہ اس کی باندی کو پلایا, اور اس نوجوان سے بھی کہا لو یہ پیو. نوجوان نے کہا ہم یہ نہیں پیئیں گے. شیخ مہلوی نے کہا ہم اس پر اصرار نہیں کرتے, نہ پینا نہ پینا, آپ ہمارے پاس بیٹھو. شیخ مہلوی تو وہ پیالہ شراب کا پی کر جو ہے مست ہوا, باندی بھی مست ہوئی.
اور باندی کو حکم دیا کہ اب اپنا جو ہے گانا بجانا شروع کر. یہ شیخ مہلوی کون ہے دیکھو, شرابی, گانا گانے والا, گانا سننے والا, دنیا میں مست تھا. جب باندی نے باجا جو ہے ہاتھ میں لیا, باجا بجانا شروع کر دیا اور جو ہے گیت شروع کر دیا, باندی نے گانا شروع کر دیا. باندی گانا گاتی رہی, باجا بجتا رہا. پھر آگے چل کر کے شیخ مہلوی اس نوجوان کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور نوجوان سے یہ کہتا ہے کہ جیسے باندی نے گایا, اے نوجوان کیا تم بھی کوئی اس جیسا کلام ہم کو سنا سکتے ہو؟ اس جیسا کچھ کلام ہم کو سنا سکتے ہو؟ دیکھو میرے بھائیو, ایک آدمی گنہگار ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, دنیا میں جو ہے پھنسا ہوا ہے, دنیا کے نشہ اس کے اوپر چڑھ چکا ہے, لیکن اس نوجوان نے ان کے سامنے کون سا کلام رکھا؟ نوجوان نے کہا تیری باندی سے میں اچھا کلام سنا سکتا ہوں, تیری باندی سے میں اچھا کلام سنا سکتا ہوں. تو اس شیخ مہلوی نے کہا سنائیے. نوجوان نے قرآن پاک کی سورہ نساء کی وہ آیتیں اٹھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل. سب سے پہلے دنیا ان کے سامنے رکھی. توجہ سے سنیں, یہ نوجوان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى. دنیا کا فائدہ تھوڑا, دنیا کا فائدہ, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, اللہ سے خوف خدا رکھنے والوں کے لیے آخرت بہتر, دنیا قلیل, دنیا کا فائدہ تھوڑا. میں اس پر تھوڑی, وہ واقعہ تو مختصر ہے لیکن اسی واقعے پر انشاءاللہ میں بات کو پوری کروں گا. میں یہاں پر وضاحت کر دوں, کیونکہ شیخ عربی تھا, وہ عرب تھا لیکن شرابی تھا, دنیا میں مست تھا. ان کے سامنے جب عربی زبان آئے گی تو وہ تو ایک ایک لفظ کی تصریح جو ہے وہ جان لے گا اور تفصیل بھی سمجھ جائے گا. تو ان کے سامنے اس نوجوان نے سورہ نساء کی آیتیں رکھی, قل متاع الدنیا قلیل, دنیا کا فائدہ تھوڑا. ارے جوانی تجھے مل گئی لیکن کب تک؟ دنیا کے بنگلے اور کوٹھی اور محل یہ تھوڑا, دنیا کا عہدہ اور کرسی اور بادشاہیت تھوڑا, قلیل ہے, یہ قصیر نہیں ہے, قلیل ہے. دنیا کی جوانی, دنیا کا مال متاع, دنیا کا عہدہ, دنیا کا کرسی, دنیا کی بادشاہیت, دنیا کا پورا دنیا کا بادشاہ تو بن جائے لیکن قلیل ہے, تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى, جو اللہ سے ڈرا یہی بہتر ان کے لیے. سلیمان علیہ السلام کو میرے بھائیو حکومت ملی تھی نا, نبی ہے, نبی ہے, بہت بڑے نبی ہے, اللہ نے حکومت دی تھی ہواؤں پر, پرندوں چرندوں پر, انسانوں پر, جناتوں پر. اور ان کا تخت میرے بھائیو ہواؤں پر اڑ رہا تھا. ایک عابد عبادت گزار جب اتنا جو ہے تخت ہواؤں پر اڑتا ہوا دیکھا تو وہ زبان سے کہنے لگا سبحان اللہ, کیا سلیمان بن داؤد کا تخت ہے. سلیمان علیہ السلام کی CID لگی ہوئی ہے,
جیسے CID ہوتی ہے نا, کہیں کی بات کہیں سے لا کر کے فوراً پہنچا دیتے ہیں. دنیا میں آج بھی CID لگی ہوئی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کی CID تو ہوا تھی. ہوا نے فوراً سلیمان کو یہ بات پہنچائی کہ فلانا اللہ کا بندہ عابد آپ کا تخت دیکھ کر یوں کہتا ہے سبحان اللہ. کیا سلیمان بن داؤد کو اللہ نے تخت دیا ہے, حکومت دی ہے. فوراً اس عابد کو طلب کیا. سلیمان علیہ السلام نے بلایا اور کہا کہ دیکھ بھائی, تیرا ایک مرتبہ کا سبحان اللہ کہنا یہ سلیمان بن داؤد کی پوری سلطنت سے بڑھ کر ہے. سلیمان بن داؤد کی پوری سلطنت سے بڑھ کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے, اس لیے کہ یہ سلیمان بن داؤد کا تخت قلیل ہے, تھوڑا ہے, ختم ہو جانے والا ہے. کل من علیہا فان, فنا ہو جانے والا ہے, ختم ہو جائے گا. لیکن تیرا سبحان اللہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. سبحان اللہ پر جو انعام ملے گا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. سبحان اللہ پر جو تجھے مقام ملے گا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو سلیمان بن داؤد کے تخت سے تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بہتر. سمجھے بھائی؟ اسی لیے کہا قل متاع الدنیا قلیل. اے محلوی, تجھے یہ اگر شراب کا فائدہ, یہ دنیا کا فائدہ, یہ رنگ ریلیاں, یہ جوانیاں, یہ مال ور متاع, یہ بنگلے اور کوٹھی, یہ محل اور جو ہے یہ بادشاہیت, یہ قلیل ہے, تھوڑا ہے, ختم ہو جائے گا, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. آیا بھائی دنیا بتائی, پہلے دنیا کی حقیقت بتائی کہ دنیا کیا ہے. تو جو دنیا میں غافل پڑا ہے, اپنی مرضیات پر چلتا ہے, اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر, اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر, اللہ سے بے خوف ہو کر کے تو اپنی مرضی سے چلتا ہے, لیکن کہاں تک چلے گا, کہاں تک چلے گا, سوچ لے ذرا. قل متاع الدنیا قلیل, یہ تھوڑا ہے. جھوٹ سے کما لیں, رشوت سے کما لیں, کہیں سے بھی کما لیں, لیکن کب تک؟ ظلم کر کے کما لیں, کسی کا دبا کر لے لیں, کب تک؟ یہ دنیا ہے.